علامہ صاحب جیسے کہ میں انٹرو میں بھی بتا رہی تھی کہ قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے یا مقصد ہے، اس کی روح ہے، ہم میں سے کتنے % لوگ اس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم پورا حق ادا کرتے ہیں، ہم یہ فرض پوری طرح سے نبھاتے ہیں کہ جو قربانی کا اصل مقصد ہے، کیا ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ قربانی کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ کون اپنے اسماعیل سے گزرنے کو تیار ہے، یعنی کون اپنی زندگی کی محبوب ترین شے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہے جب اس نے مانگی ہو۔ دیکھیں، پورا حج ہی اولیاء اللہ کی سنت کو دوبارہ تازہ کرنا ہے، اور خود یہ سنت قرآنی ہے کہ اولیاء اللہ نے جو کچھ کیا ہے آپ اللہ کے حکم سے اس کو دوبارہ سے اس کی تجدید کیجئے، اس کا احیاء کیجئے۔ مثال کے طور پر خود صحیح ہے، وہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی طلب کرنے کی خاطر صفا سے مروہ وہ دوڑی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر یہ فرض کیا جو بھی حج پہ جاتا ہے کہ وہ بھی صحیح کو انجام دے۔ حتیٰ یہ کہ جہاں پر وہ تھوڑا تیز دوڑی تھی وہاں پر ہرولہ کرنا بھی مستحب ہے کہ تھوڑا سا انسان خود وہاں تیز دوڑے تاکہ بالکل اس کی کاپی ہو سکے، اس پر عمل ہو سکے۔ اس طریقے سے شیطان کو کنکر مارنا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا تھا تو شیطان نے آ کر بہکانے کی کوشش کی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ پتھر مارا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو آ کے کہا کہ تمہارا باپ تو تمہیں ذبح کر رہا ہے۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے اس کو دور کرنے کے لیے اس پر پتھر مارا، اور پھر حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر بھی اس نے بہکانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد حاجرہ سلام اللہ علیہا نے بھی وہی عمل دہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج علامتی طور پر مسلمانوں پر جو حج پر جا رہے ہیں ان پر فرض کیا کہ وہ بھی شیطان کو کنکر مارے، اور 3 مرتبہ اس طرح کنکر مارے۔ تو بالکل وہ اولیاء اللہ کی سنت کو دہرانا ہے۔ خاص طور پر جو قربانی کی سنت ہے وہ تو تمام مسلمان چاہے وہ حج کی سعادت حاصل نہ بھی کر سکے ہوں ان کے لیے بھی بشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اے ابراہیم آپ کو ایک نوجوان کی خوشخبری دی کہ جو حلیم تھے، یعنی بہت بردبار تھے، اور 13 برس کے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ کتنا ہی خوبصورت مکالمہ یہ باپ اور بیٹے کا۔ یہی قربانی کی پوری سنت ہے کہ جب اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، اور ہمارے پاس روایات میں آیا ہے کہ 13 برس کے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ بوڑھا باپ، جوان بیٹا، اور جوان کی آگے تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں۔ بوڑھے باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جوان کو آگے بڑھتا ہوا پھلتا پھولتا ہوا دیکھے۔ اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی بھی کوئی ہم میں سے کوئی عام انسان خواب میں اپنے کسی بھی بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے تو لازمی سی بات ہے کہ اس پر تو یہ فرض نہیں ہو جائے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ یہ تو خاص مخصوص تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اور نبی ان میں بہرحال یہ فرق ہے۔ ہم نبی ہم جیسا نہیں ہو سکتا، نہ ہم نبی جیسے ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا تو انہوں نے ذبح کیا۔ اس فقیر کا ہی ایک مقام پہ جملہ تھا کہ جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ اپنے عید قربان کے موقع پر اپنے بچے کے گلے پر چھری رکھ کے دیکھیں کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ خاص الخاص حکم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ تو اسماعیل کہتے ہیں کہ آپ وہ کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہے قربانی کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر لو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا، یہ قرآن ونادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی کہ قد صدقت رؤیا۔ دیکھیں کام ہوا نہیں، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، لیکن آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسماعیل کے گلے میں چھری پھر جائے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وہ جذبہ ہے یا نہیں کہ اگر میں اسماعیل کو مانگوں تو وہ قربان کرنے کو تیار ہے یا نہیں۔ بس ہم اپنی زندگی کی اگر قیمتی ترین شے جو کچھ بھی ہمارے پاس معلومات ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا مال ہے، جب اللہ نے مانگا قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، سمجھ لیجیے کہ ہم نے قربانی کے فلسفے کو سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔